درس في قصة موسى عليه السلام مع ملأ فرعون والسحرة فرعون، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام وآذره للناس عن كيده ومكره في قوله إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي إن غلبته لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورزا منكم لذلك قوله في الآية الأخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اس فرعون بدبخت نے کیسے ان لوگوں کو دھمکایا اور دھمکی دی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنے لوگوں کے سامنے بھی اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے ایک ہیلا کیا اور ان سے کہا کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تم لوگوں نے تدبیر کی ہے خفیہ طریقے سے، لتخرجوا منها اہلها، تاکہ اس ملک سے یہاں کے رہنے والوں کو نکال دیں اور تمہاری سلطنت قائم ہو جائے۔ اگر تم غالب ہو گئے، انما کان من ان غلبته لکم فی یوم، آج جو تم کامیاب ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے کہ تم لوگوں نے پہلے مشورہ کیا تھا، تم نے ایک دوسرے کو رضامندی دی تھی، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یعنی یہ تمہارا بڑا ہے، اس سے تم نے سیکھا ہے، اور پھر تم مل کے مشورہ کر کے سامنے آ گئے کہ ہم ایسا کریں گے، آپ ایسا کریں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، فرعون ناکام، یہ تو سب تمہاری سازش ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو حضرت شعیب علیہ السلام سے 10 سال پورا کرنے کے بعد آپ تشریف لائے اور راستے میں آپ کو آگ نظر آئی، وہاں پہنچے، اللہ نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما کے آپ کے بھائی کو بھی آپ کی طاقت کے لیے ساتھ بھیجا، ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ وہ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ملک میں پہلی دفعہ داخل ہو رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد، تو انہوں نے کیسا مشورہ کر لیا اور کیسے تدبیریں کر لی، یہ صرف اپنی قوم کو دکھانا چاہتا تھا کہ اور کوئی جواب تو بنتا نہیں ہے، اور جی نہیں، انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی، یہ خود ان کا بڑا ہے، اسی سے یہ جادو سیکھتے رہے۔ تو یہ ساری بات ایک ایسی جھوٹ تھی جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے،
موسیٰ علیہ السلام تو پہلی دفعہ داخل ہوئے ہیں ملک مصر میں، ان کو تو اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو وہ ان کو کیسے سکھاتے رہے اور کیسے آپس میں مشورہ کرتے رہے. تو یہ بہرحال ایک اس کی بات تھی جو حقیقت سے دور تھی. وَهُوَ يَعْلَمُ وَكُلُّ مَنْ لَهُ لُبٌّ أَنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ وہ جب یہ کہہ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جس کے پاس بھی اللہ نے عقل دی ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ سب سے بڑا زمین کا جھوٹ ہے. فَإِنَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُجَرَّدَ مَا جَاءَ مِنْ مَدْيَنَ دَعَا فِرْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ وَأَظْهَرَ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةَ وَالْحُجَّجِ الْقَاطِعَةَ عَلَىٰ صِدْقِ مَا جَاءَ بِهِ. اصل بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے مدین سے، وہ تو سیدھے فرعون کے پاس گئے اور اس کو جا کے دعوت دی، اور انہیں سارا، اور وہیں ان نے معجزات بھی وہی دکھا دیے، عصا بھی اور ید بیضا بھی. تو بعد میں کہاں سے سیکھے اور کیسے سکھایا اور کیسے کچھ کیا. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو زمین پہ کبھی نہیں بولا گیا. فَإِنَّ ذَلِكَ أَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي مَدَائِنِ مُلْكِهِ وَمَعَامِلَةِ سَلْطَنَتِهِ وَجَمَعَ السَّحَرَةَ مُتَفَرِّقِينَ مِنْ سَائِرِ أَقَالِيمِهِمْ بِبِلَادٍ مِصْرَ مِمَّنْ اخْتَارَهُ وَالْمَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے اپنے شہروں میں آدمی بھیجے کہ جادوگروں کو اکٹھا کرو. پھر جادوگر جو تھے وہ اکٹھے ہوئے. وَحَذَرَهُمْ عِنْدَهُ وَوَعَدَهُمْ بِالْعَطَاءِ الْجَزِيلِ وَلِهَذَا قَدْ كَانُوا مِنْ أَحْرِصِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم منه عند فرعون. اب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ان کو بلایا، وہ جادوگر آئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھی آپ ہمیں کیا دیں گے اگر ہم کامیاب ہو جائیں گا. بڑے بڑے انعام دوں گا اور پھر میں تمہیں اپنے مقربین میں بناؤں گا، تمہیں میں اپنی کیبنٹ میں شامل کر لوں گا. وہ تو اس امید میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے تھے. تم نے پہلے سازش کیسے کی تھی؟ وَمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَعْرِفُ أَحَدًا مِّنْهُمْ وَلَا رَآهُ. موسیٰ علیہ السلام تو ان میں سے کسی کو جانتے بھی نہیں تھے اور کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. وَلَا اجْتَمَعَ بِهِ وَفِرْعَوْنُ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا قَالَ هَٰذَا تَسَلُّطًا وَتَدَلِّيًا عَلَىٰ رِعَاءِ دَوْلَتِهِ وَجَهْلَتِهِمْ. اصل بات یہ ہے کہ فرعون جانتا تھا یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ سیکھا ہے اور نہ کبھی یہ جادوگروں سے ملے ہیں، لیکن اپنے دولت کے جو ارکان تھے ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی رعایا کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس نے ایسی باتیں کی جیسے کہ قرآن نے خود بتلا دیا. فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ. یعنی اس نے اپنی قوم کو حقیر سمجھا اور دھوکے میں رکھا اور پھر بھی قوم نے اس کی اطاعت کی. اور اس نے کہا اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ مِنْ أَجْهَلِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَصْلِهِمْ. کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مفسر فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو فرعون تھا نا، اصل میں یہ خود دہریہ تھا، یعنی یہ اللہ کی ذات کا ہی منکر تھا، اس کی الوہیت کا ہی منکر تھا، اللہ کے وجود کا ہی منکر تھا. اس لیے دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ اس نے کہا کہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي. تمہارے لیے میرے سوا کوئی الہ نہیں. یہ جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، اس کی قوم نے چھوٹے چھوٹے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے. وہ کہتا ٹھیک ہے تم ان کی بات کرو کہ میں ان سب کا بڑا ہوں، ان سب کا بڑا جو ہوں میں ہوں. انا ربکم الاعلی، یعنی وہ قوم جو تھی وہ اپنے اپنے انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے خداؤں کی بات کرو. کہتا بس ٹھیک ہے ان کی کرتے رہو لیکن ان سب کا بڑا میں ہوں. اس لیے اس نے کہا انا ربکم الاعلی. اور فرعون تو جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام تو میرے پاس پہلی دفعہ آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے میرے سامنے اسی وقت اپنے معجزات دکھلا دیے. تو بعد میں جادوگروں سے کہا سازش کی، لیکن اس نے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ باتیں کی کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ بالمدینہ قال التقى موسیٰ علیہ السلام الى الصحراء وقال موسیٰ ارأیتک ان غضبتک اتؤمن بی وتشهد ان ما جئت به حق
فإن الساحر لآتين غدا بحسر لا يغلبه السحر فوالله إن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق فرعون ينظر إليهما. تو اصل بات یہ تھی کہ وہ جو اس وقت فرعون کے دربار میں آئے تھے نا جی جادوگر، تو ان کا جو بڑا تھا نا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ کر کے بات کی. وہ بھی فرعون دیکھ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کل آپ کا اور ہمارا مقابلہ ہے، اگر اللہ نے مجھے مقابلے میں غلبہ دیا اور تم لوگوں نے یہ بات جان لی کہ یہ جادو نہیں ہے معجزہ ہے، مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں پہلے تو آپ ہم پر غالب آ ہی نہیں سکتے، ہم ہی غالب آئیں گے، لیکن اگر آپ غالب آ گئے میں ایمان لاؤں. اسی کو وہ کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے تو خود سازش کی ہے آپس میں مل کے. تو وہ سازش نہیں تھی، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تھی کہ دیکھو تم ان کے بڑے ہو، ان کے استاد ہو، اور علم سحر میں تمہارا ایک مقام ہے، تم اس کو اچھی طرح سے دیکھو اور اچھی طرح سمجھو. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ جادو نہیں ہے تو معجزہ ہے، پھر ایمان. انہوں نے کہا ہاں میں ایمان لیا. انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہو گئی، پہلے تو ہو نہیں سکتی، آپ ہم پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ لَأُؤْمِنُ بِكَ وَلَأَشْهَدَنَّ أَنَّكَ حَقٌّ، میں ایمان بھی لاؤں گا اور گواہی بھی دوں گا کہ آپ حق پہ ہیں. وَفِرْعَوْنَ يَنظُرُ إِلَيْهِ مَا قَالُوا فَلِهَذَا قَالَ مَا قَالَ. فرعون دیکھ رہا تھا تو اس لیے انہوں نے یہ باتیں بنائیں. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا أَيْ تَجْتَمِعُوا أَنْتُمْ وَهُوَ وَتَكُونَ لَكُمْ دَوْلَةً وَثَوْرَةً وَتُخْرِجُوا مِنْهَا الْأَكَابِرَ وَالرُّؤَسَاءَ وَتَكُونَ الدَّوْلَةُ تَصْرُفُ لَكُمْ. انہوں نے کہا اصل میں تم نے مشورہ کیا تھا تاکہ یہ ملک اور یہ طاقت اور یہ سب کچھ تمہارا ہو، اور یہاں کے جو بڑے ہیں ان سب کو نکال دو اور خود تم بڑے بن جاؤ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اس نے دھمکی دی جادوگروں کو کہ اچھا تمہیں پتہ لگ جائے گا. اَيْ مَا أَصْنَعُ بِكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. ثُمَّ فَصَّلَ الْوَعِيدَ بِقَوْلِهِ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ یعنی یکتب الرجل الیمنی والید الیمنی والرجل الیسری. کہنے لگا میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اور اس کے بعد تمہیں پھانسی پر بھی لٹکاؤں گا. تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم مجھے چھوڑ کے کیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو پھانسی دوں گا. وقال في الآية الأخرى في جذوع النخلين على الجذوع، میں تم سب کے رسے کھجوروں کے ساتھ لٹکا کے تمہیں پھانسی دوں گا تاکہ تم لٹکتے رہو. قال ابن عباس وكان أول من صلب أول من قتل الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. اب جناب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو پھانسی کا طریقہ ہے نا، یہ بھی سب سے پہلے فرعون بدبخت نے ایجاد کیا. اور یہ جو سزا ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹ دو اور بایاں پاؤں، یہ بھی سب سے پہلے فرعون نے یہ سزا تجویز کی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جواب وہ جو جادوگر تھے انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، اے قد تحققنا انا الیہ راجعون. وعذاب شد من عذابك ونقاله على ما تدعونا إليه اليوم وأكرهتنا عليه من السحر من نقالك فلنصبرن اليوم على عذابك لتخلص من عذاب الله. انہوں نے کہا فرعون دیکھو بس اب ہمیں سمجھ آ گیا، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور جس شرک اور کفر پہ تم ہمیں بلا رہے اس کا اللہ کے ہاں جو عذاب ہوگا تمہارے عذاب سے زیادہ سخت. لہذا تم جو ہمیں عذاب دینا چاہتے ہو نا آج عذاب دے دو. ہم دنیا میں عذاب بھگت لیں گے لیکن آخرت کا عذاب جو ہے ہم نہیں بھگت سکتے. اس کے بعد دعا مانگی کہ ربنا افرغ علینا صبرا اے امنا بالصبر علی دینک والثواب الی علیہ والثبات علیہ. انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا افرغ علینا. یاد رکھے کہ یہاں انزل نہیں کہا،
ربنا انزل علینا صبر، نہیں فرمایا افرغ علینا صبر. تو افرغ جو ہے یہ زیادہ مبالغہ ہے کہ ہم پر اتنا صبر برسا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم صبر میں ڈوب جائیں اور ہم ثابت قدم رہیں اور دین پہ جمے رہیں. انزل میں ہوتا ہے کہ کچھ کسی پہ پہنچا کسی پہ نہ پہنچا. جیسے بارش آتی ہے تو کسی پہ وہ کوئی بھیگ گیا کوئی نہ بھیگا، کوئی تھوڑا بھیگا کوئی بھاگ گیا کوئی چھپ گیا. لیکن آپ ہم پر ایسا صبر بھیجیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم صبر میں نہا جائیں اور اتنا صابر بن جائیں کہ اپنے اس اللہ کے دین پہ قائم رہیں. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ مُطَابِعِينَ لِنَبِيِّكَ موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا ہمیں ایمان پہ اسلام پہ موت دینا کہ ہم جو موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائے ہیں. وَقَالُوا لِفِرْعَوْنَ، اور انہوں نے فرعون کو بھی جواب فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا. انہوں نے کہا فرعون جو کچھ کر سکتے ہو کرو، تم اسی دنیا میں سزا دو گے نا. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. ہم اپنے رب پہ ایمان لائے تاکہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور جو تم نے ہمیں زبردستی سیر سکھایا اور سیر سمجھایا اور پیغمبر کا مقابلے کے لیے مجبور کیا، اللہ ہمارے یہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں. اور اللہ کی ذات خیر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. انہ من یات ربہ مجرما، اور جو آئے گا قیامت میں مجرم کافر مشرک، فإن له جہنم، اس کی سزا جہنم ہوگی. لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. جو اللہ کی دربار میں مجرم بن کے آئیں گے اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے. پھر ان کا یہ حال ہوگا کہ نہ موت آئے گی نہ زندگی. موت نہیں آئے گی کہ عذاب سے جان چھوٹ جائے، اور زندگی نہیں ہوگی کہ ہم کچھ آرام کر سکیں. اور جو لوگ آئیں گے اللہ کی دربار میں ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے، ان کے لیے بڑے بلند درجے ہیں. وَقَالُوا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ سَهْرَةً وَفِي صَارُوا فِي آخِرِهِ شُهَدَاءَ بَرَرَةً. یعنی اب دیکھیں کہ صبح کو تو وہ جادوگر تھے، لیکن شام سے پہلے وہ شہداء میں بھی شامل ہو گئے اور ابرار میں بھی شامل ہو گئے. قال ابن عباس وعبید ابن عمیر وقتادہ وابن جریر ابن جریج كانوا في اول النهار سهرة وفي آخره شهداء، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی جادوگر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انقلاب عطا فرمایا اور آخر میں انجام یہ ہوا. اب یہ مسئلہ بھی قرآن پاک میں تو ہے کہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکاؤں. کیا اس نے یہ سزا دی یا نہ دی، اس کا قرآن پاک میں ذکر نہیں. بات کو سمجھیں کہ یہ تو ہے کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. یہ تو ہے کہ اس نے دھمکی دی، لیکن کیا اس نے اس دھمکی پہ عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو اس میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس نے عمل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کو پھانسی منہ میں لٹکایا، اسی حال میں بیچارہ. اسی لیے تو کہا نا کہ صبح کو جادوگر تھے اور شام کو شہید ہوئے، شہداء برہ بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی. ایک قول یہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے ان کو دھمکی دی نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ میرے ماننے والوں کو ہاتھ نہ لگانا، مجھے جو اللہ نے قوت و طاقت دی ہے نا میں تیرا نام و نشان بھی مٹا ڈالوں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی معجزے کو دیکھ چکا تھا
وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ بس اس نے ان کو سزا نہیں دی. موسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گھر میں تشریف لے آئے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس نے ان کو سزا دی، لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جیسے آگے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو ہم پڑھیں گے کہ سارے اکٹھے ہو کے جب آتے ہیں نا فرعون کے پاس کہ اب کیا ہوگا، انہوں نے کہا کیا ہوگا، چھوٹی سی ایک جماعت ہے، کیا ہوگا، ہم پھر میں حکم دوں گا کہ ان کے بچوں کو زندہ ذبح کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے. اس کی وجہ بھی یہی ہے، بات سمجھیں کہ یہ حکم تو بہت پہلے سے تھا، اسی وجہ سے تو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا گیا. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے بچوں کو مار ڈالیں گے اور لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھیں گے. تو مسئلہ سمجھیں، اصل وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب الحمدللہ اللہ کی اعانت سے، اللہ کے فضل سے وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑے، جوان ہوئے، شہزادے بنے اور مملکت میں ان کا ایک مقام تھا، تو اس وقت اس نے وہ لڑکوں کے قتل کرنے والا حکم جو تھا وہ ختم کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشتہ داری تو بنو اسرائیل سے تھی. تو اب جب وہ شہزادہ بنے اور ملک میں آئے اور پھر ان کی ماں ملکہ تھی، اس وجہ سے وہ آرڈر جو تھا ختم ہو گیا. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس نے 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا اس بچے کو روکنے کے لیے، لیکن بچہ تو آ گیا اور آیا بھی فرعون کے گھر میں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ فرعون کو سمجھ آ گئی کہ جس نے آنا ہے وہ آ جائے گا، بلا وجہ بچوں کو قتل کرنے کا کیا فائدہ. اس وجہ سے اس نے روک دیا. اب جب شکست ہوئی، سبکی ہوئی، ذلیل ہوا، اب اپنی قوم کو سنانے کے لیے پھر کہنے اچھا ہم یہ کر دیں گے، ورنہ یہ حکم پہلے رک چکا تھا. اب اس حکم جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم دوبارہ پھر وہی حکم دیں گے کہ ان کے بچوں کو ہم جو ہے وہ قتل کر دیں گے اور ان کی بچیوں کو جو ہم زندہ چھوڑ دیں گے. تو اس لیے اگلی آیات میں انشاءاللہ زندگی کا یہ ہم سبق جو ہے پڑھیں گے. اصل بات یہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. دشمن یہی تو فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ جی یہ حکم تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا، اب دوبارہ حکم دینے کا کیا مطلب ہے. یہ تعارضات دکھا کے لوگوں کو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اچھا معلوم ہوتا ہے یہ خبر ٹھیک نہیں. تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں اختصار ہے اور پھر قرآن میں موعظہ ہے، ہدایت ہے، اور قرآن ایک قسم کا اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، اور اس میں امتحان بھی ہے. کیا تم قرآن پہ ایمان لاتے ہو یا اپنا عقل لڑاتے ہو؟ تو جو مومن ہے وہ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ حق ہے. ہمارے عقل میں بات آ گئی تو الحمدللہ، لیکن اگر نہ آئے تو مانا یہ ہمارا عقل وہاں نہیں پہنچا. اب دیکھو جیسے دنیا میں بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، ان کا کوئی دوا نہیں ہے. یا اب ایک جو بیماری نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایڈز نکلی ہے، اس کا بھی کوئی دوا نہیں ہے. اسی طرح کینسر ہے، ہائپرٹائٹس ہے، کئی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں، حالانکہ یہ تو ہو نہیں سکتا. حضور نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی اتاری نہیں مگر اس کا دوا بھی اتارا. اب دوا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس دوا پہ پہنچے نہیں ہیں، ورنہ تو اللہ نے ہر چیز کا ایک توڑ بھی بیان کیا اور سکھا بھی دیا. ہندوستان کے ایک مدرسے کا بڑا مشہور واقعہ ہے
کہ وہاں طلباء جو تھے وہ بچا ہوا کھانا جو ہے روٹی اور کھانا اور سالن چھت پہ رکھ دیتے تھے کہ تاکہ ٹھنڈی ہوا میں خراب نہ ہو. تو وہاں تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہندوستان میں تو بندر عام ہے نا، یہ تو بندر کو بھی خدا مانتے ہیں نا، وہ تو ان کا ہنومان ہے نا. تو وہ بندر آتے اور ساری طلباء کی روٹیاں چھوٹیاں سالن شالن کھا کے چلے جاتے. صبح بیچارے جاتے تو کچھ بھی نہیں. تو ایک دن طلباء نے کہا کہ بھی رات کو ایک بندہ جاگے، دیکھو بات کیا ہے. کسی بندے کا بھی کوئی نشان نہیں. وہ جاگتے رہے، انہوں نے دیکھا کہ ہاں وہ تو بندر صاحب تشریف لائے، اس کے ساتھ باقاعدہ اور بندے آ گئے اور انہوں نے جناب سارے کھانے اڑائے، مزے سے دعوتیں کھائیں اور اس کے بعد برتن بھی اچھی طرح صاف کر کے رکھ کے چلے گئے. اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھی چور نہیں ہے، یہ بندر ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو ان کا کچھ توڑ سوچتے ہیں. انہوں نے مشورہ کیا تو وہ ایک زہر ہوتی ہے جو کتے وغیرہ کو بھی دے دیتے ہیں، کتا پاگل ہو جائے نا تو کتے کو کچلا جسے کہتے ہیں، وہ بازار سے جا کے لے آئے اور اس کو پیس کے آٹا بنایا اور اس کے بعد جناب روٹیاں شوٹیاں پکا کے ان کے اندر اسی آٹے کی اور چھت پہ جا کے کچھ ادھر ڈال دی، کچھ ادھر ڈال دی، کچھ ادھر ڈال دی. تو اس کے بعد وہ طلباء جو تھے وہ چھپ کے کسی دوسری چھت پہ بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جناب بندر آئے، ان کا جو بڑا تھا بندر وہ آگے تھا، باقی اس کے پیچھے لائن بنا کے آ رہے تھے. تو لوگوں نے انہوں نے کہا آج تو مزے آ گئے یار. انہوں نے سب کو منع کیا مت روٹیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ. یہ طلباء جو خود روٹی مانگ کے کھاتے ہیں یہ اتنے سخی کہاں سے ہو گئے کہ ہمارے لیے دعوت پکائی ہے. یہ کوئی چکر ہے. اس نے میرے ایک ایک روٹی کو سونگا، اسے کہا ہاں بس چھوڑ. اور اس نے اپنے دو نوجوان بندر جو تھے ان کو بھیجا. وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں کرتے کیا ہے. سارے کھڑے ہوئے، روٹی پڑی، ہر چیز پڑی، اس کو منہ نہیں لگاتے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے. تھوڑی دیر گزری تو جن دو بندروں کو بھیجا تھا وہ اتنا سا کوئی گھاس توڑ کے لے آئے. ان نے آگے ڈال دیا اور ایک ایک گھاس کی وہ پتا اٹھائے، وہ کھانے لگے اور ادھر سے روٹی اٹھائے وہ بھی کھاتے گئے. ان کو پتا تھا کہ اس زہر کا تریاق جو ہے فلاں بوٹی ہے، وہ بوٹی ہم کھائیں گے زہر ہم پہ اثر نہیں کرے گا. مزے سے آرام سے ادھر سے وہ گھاس کھا دیں، ادھر سے روٹی کھائیں، ادھر سے گھاس کھائیں، ساری روٹیاں بھی کھا گئے، سب کچھ چٹ کر گئے، آرام سے ہنستے ہوئے چیخڑیاں مارتے ہوئے نکل گئے. تو اتنا عقل تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیا ہے کہ تمہاری اس بیماری کا کیا علاج. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بڑے بڑے طاقتور جانور جو ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے، سانڈ ہے، گینڈا ہے، یہ بھی بیمار ہونا، یہ بھی جنگل میں جا کے اپنا دوا ڈھونڈتے ہیں. ان کو بھی پتہ. انسان کو اللہ نے مختلف علوم دیے ہیں تو یہ بھی علم دیا ہے. تو معنی یہ ہے کہ ابھی تک ہم ان بیماریوں کے علاج پہ پہنچے نہیں. یہ نہیں کہ علاج نہیں ہے. تو اس لیے اگر قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھیں کہ بھی ہمارا عقل نہیں پہنچا وہاں، ہمارا فہم نہیں پہنچا، ہم سمجھ نہیں رہے. اللہ کا کلام ہے، ہم تو غالب اور اقبال کے شعر نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کو کیسے سمجھ لیں گے ہم، جب تک کہ کسی استاد کے پاس نہیں جائیں گے. ورنہ تو بہت سارے لوگوں نے یعنی شعراء کے کلام پہ کفر کے فتوے لگا دیے. وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ کیا مقصد تھا شاعر کا. اچھا، ان کی کتابوں پہ شرح لکھی گئی، غالب کی کتابوں پر بھی شرح لکھی گئی، اقبال کی کتابوں پر بھی شرح لکھی گئی. پہلے جتنے یعنی بڑے بڑے شعراء نے، ادباء نے، نقادوں نے ان کی شرح لکھی ہے. تو ہمیں تو ان کی کلام کا بھی پورا ادراک نہیں ہے. تو اللہ کا کلام تو اللہ وہ تو ماں سوا پیغمبر کے، اور پیغمبر کو بھی کیوں اللہ نے خود سمجھایا اور پڑھایا ہے
کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ بالکل زبان بھی نہ ہلائیں، ہم قرآن کو آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھا دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر بعد احکام کو سکھانے کے لیے جبریل کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے نماز میں حضور کا امام بنے اور حضور کو نماز پڑھائی کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ یا دینا و یا دین۔ تو اب دیکھ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ امامت الاصاغر علی الاکابر، کہ چھوٹا بڑے کا امام بن سکتا ہے۔ جبریل تو چھوٹا ہے نا شان میں، لیکن وہ امام بنا اور حضور مقتدی بنے۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی ہے، ابو بکر صحابی ہے، وہ تو حضور سے چھوٹے ہیں شان میں، لیکن وہ بھی امام بنے۔ تو تعلیم الاکابر عن الاصاغر، تو کبھی کبھی بڑے جو ہیں وہ بھی چھوٹوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سے محدثین اور علماء نے مسئلہ نکالا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اللہ کا قرآن حق ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس رب نے اتارا ہے جو حکمت والا بھی ہے، جو تمام محمد کا حقدار بھی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھا کرے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً کسی عالم سے رجوع کر لیا۔